میسر آتی ہے، نہ کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ میسر آتا ہے۔ یہ مسجد کا ہونا اور مدرسے کا ہونا گویا دین کی آبیاری کے ذرائع اور وسائل ہیں۔ کہیں کہیں پر کھیتیاں ہوتی ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، بیج ہوتا ہے، لیکن پانی میسر نہیں آتا، آبیاری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے وہ کھیتیاں کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتی۔ کھیتیاں ہیں، پودے اگتے ہیں، لیکن مرجھائے رہتے ہیں، ان کے اندر کچھ طاقت اور ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ یہاں پر اساتذہ کرام ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، وعظ و نصیحت آپ کے سامنے آتی ہیں، اور بالخصوص ہمارے کرم فرما حضرت قاری جمال صاحب دامت برکاتہم اور محترم مکرم جناب مولانا مفتی صغیر صاحب دامت برکاتہم، آپ حضرات سے یہ بالخصوص مخاطب ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو آباد فرمائے، اللہ رب العزت اس کے فیض کو عام فرمائے، تام فرمائے، اور ان لوگوں کو اور ہمت اور قوت اور توانائی عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے احکام بیان فرمائے، ان میں موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا، اور پھر ان دو چیزوں کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، چار موٹی موٹی اہم بالکل واضح طور پر عبادتیں ہیں۔ یعنی دو چیزیں، اللہ پر ایمان لانا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا، یہ تو آپ کے عقیدے اور آپ کے دل سے متعلق ہے، اور پھر آپ کے بدن، آپ کے اعمال، آپ کے مال سے متعلق ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ بنیادیں ہیں اسلام کی۔ بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اس ایمان کی بنیاد قائم کی ہے۔ پانچ ستون اس کے متعین فرمائے ہیں، ایک توحید و رسالت، اور دوسرے یہ چار عبادتیں۔ ان چار عبادتوں کو توحید و رسالت کے بعد اگر کوئی تسلیم کرتا ہے اور کسی کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اسلام کی بنیادیں اس کے لیے قائم ہیں، اور اگر انہی بنیادی چیزوں میں خرابی اور کمی آ گئی تو گویا بنیادیں ہی اس کی ہلی ہوئی ہیں۔ نماز ہی کا نہیں، زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتا، روزہ ہی نہیں رکھتا، لازم ہو جائے تو حج ادا نہیں کرتا، تو سمجھو وہ بنیادی طور پر کمزور ہے۔ اس کی جسم و جسامت میں جیسے جان نہ ہو، بالکل اسی طریقے سے اس کی روح کے اندر گویا جان نہیں، روح اس کی بیمار ہے، اور وہ روح کب جواب دے دے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے بنیادی چیزوں میں ان چار چیزوں کی حفاظت کرنا۔ ان چار میں سے تین چیزیں تو پورے سال آپ کو میسر آتی ہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ حج کا بھی ایک خاص موقع آتا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ ہر روز آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے میسر ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، چونکہ یہ 11 مہینوں کے انتظار کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، اور یہ روزانہ ہمیں میسر نہیں ہے، ایک متعینہ وقت ہے۔ اس وقت میں ہم نے اپنی بنیاد کو، اپنے اس ستون کو جتنا مضبوط کر لیا تو مضبوط ہو جائے گا، اور جتنی کمزوری رہ گئی تو پھر 11 مہینے ہمیں وہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک جگہ ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں اگر روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا تو ہو سکتی ہے مگر تلافی نہیں ہو سکتی۔ کسی کے امی ابو موجود ہیں، اس نے خدمت نہیں کی تو اب کر لے، لیکن اگر امی اور ابو ماں باپ دنیا سے چلے گئے
تو اب ان کے لیے مغفرتوں کی دعائیں کرتے رہو، قضا ہو جائے گی مگر تلافی۔ جس کے ماں باپ موجود ہیں وہ روز خدمت کرتا ہے، اس جیسے آپ اور میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے وہ نعمت ان کو دی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں دی ہے۔ تو یہ نعمت ایک وقت کے ساتھ متعین ہے، رمضان المبارک ہے۔ اسی رمضان المبارک میں نہ جانے یہ آخری رمضان ہے ہمارا یا اس کے بعد بھی ہمیں رمضان المبارک میسر آئے گا، ہم اس کو آخری سمجھ کر ایسے اس میں عبادت کریں، ایسے اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اپنے دلوں کے اندر تقوی کی کیفیت کو محسوس کر لینا۔ اگر وہ تقوی کی کیفیت رمضان المبارک سے میسر آئی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا رمضان کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ تقوی کی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوئی تو روزے ہم نے رکھے، ہم نے اللہ کی طرف سے فرض کردہ روزے ادا کر دیے، لیکن جو مقصد تھا جیسے صبح سے شام تک ہم نے ملازمت کی، نوکری کی، لیکن شام کو جو ہمیں مزدوری ملنی تھی وہ میسر نہیں آئی۔ وہ شام کی مزدوری ہے تقوی کی صفت کا پیدا ہو جانا۔ اور تقوی کی صفت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک جو آتا ہے اس کو 3 حصوں کے اوپر منقسم کر دیا گیا۔ ایک حصہ پہلے 10 دن ہے اور اس حصے کو حصے رحمت کہتے ہیں، دوسرا حصہ وہ دوسرے 10 دن ہے، اس 10 دن کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں، اور پھر تیسرا حصہ آخری 10 دن ہے، پھر وہ آخرہ عتق من النار، وہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے حصہ رحمت ہے جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں۔ ابھی تو 8واں روزہ ہے، 8واں روزہ ہے، جمعہ 8، یہاں 9واں ہے۔ آپ کے ماشاءاللہ آپ ایک قدم آگے ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک قدم آگے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو مزید فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو 9واں روزہ ہے، ابھی بالکل آخر ہے اول مرحلے کا، اور پہلا مرحلہ 10 دن کا ہے اللہ رب العزت کی رحمت۔ رحمت کیا چیز ہے اور یہ رحمت آتی کہاں سے ہے؟ دیکھو آپ اور ہم سمجھتے ہیں ایک ہے کسی کا نرم ہونا، ایک ہے کسی کا گرم ہو جانا۔ جب آدمی نرم ہوتا ہے کسی کے لیے دل کسی کا پسیجتا ہے، نرمی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے، وہ اسے پیسے دیتا ہے، وہ اسے کھانا کھلاتا ہے، وہ اس کی عزت کرتا ہے، وہ اسے احترام کی جگہ بٹھاتا ہے۔ اور جب گرم ہوتا ہے تو وہ اسے دھتکارتا ہے، وہ اسے گھر سے بھگاتا ہے، وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ اس کی قدر قطعی طور پر نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت کی جتنی صفتیں ہیں یوں تو وہ ایسی ہیں اور اتنی ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی کھوپڑی میں، چھوٹے سے ذہن میں وہ آ ہی نہیں سکتی، پورے طور پر تو نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ کی جتنی بھی صفات جمال ہیں، صفات جلال ہیں، صفات کمال ہیں، وہ تمام کی تمام ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے متعلق ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کے غضب سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہنم بھی پیدا فرمائی، اللہ رب العزت نے پل صراط بھی قائم فرمائی، اللہ رب العزت نے برزخ میں قبر میں پتہ نہیں کیسے کیسے بچھو اور اژدہا پیدا فرمائے، کیسی کیسی تکلیفوں کے سامان پیدا فرمائے، اس دنیا کے اندر کیسی کیسی کوڑھن اور بے چینیاں اور مشکلات پیدا فرمائی، یہ سب اللہ رب العزت کے غضب سے متعلق ہیں۔
اور اللہ رب العزت نے جنت بھی پیدا فرمائی، اللہ رب العزت نے عالم برزخ میں بہت سی سہولتیں اور وسعتیں پیدا فرمائی، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر آسائش، سہولتیں، آسانیاں پیدا فرمائی، یہ سب اللہ رب العزت کی صفت رحمت سے متعلق ہے۔ جب اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں تو ان کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا یہ عشرہ ہے۔ یہ رحمتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہ رحمتیں آتی کیسے ہیں؟ آپ نے قرآن کریم کے اندر پڑھا ہوگا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العزت کے کلام کو جب شروع میں ہم کھولتے ہیں تو وہاں اللہ کے 99 نام لکھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہر نام اللہ رب العزت کی ایک صفت کا پتہ دیتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، چلو مختصر سی وضاحت عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یوں تو فیصلہ فرمایا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میرا غضب بھی ہے، میری رحمت بھی ہے، میری گرمی بھی ہے، میری نرمی بھی ہے، لیکن میں نے تمہارے لیے اپنی گرمی کو نمبر 2 پہ کر دیا اور اپنی نرمی اور رحمت کو نمبر 1 پر کر دیا۔ اور پھر رحمت کو نمبر 1 پر کرنے کا طریقہ کیا متعین فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو مجسم شکل عطا فرمائی، جیسے آپ اور ہم بھی اللہ رب العزت کی قدرت اور رحمت کا کرشمہ ہے، آپ کو اور ہمیں ایک جسم اور ایک شکل عطا فرما دی، ایسے اللہ نے اپنی رحمت کو ایک مجسم شکل عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ جیسے 100 کے نوٹ میں 1 روپیہ کرو تو 100 روپے الگ الگ ہوتے ہیں، اللہ نے 100 حصے اپنی رحمت کے کر کے اور ان میں سے 99 حصے رحمت کے اپنے عرش الہی کے نیچے محفوظ فرما دیے۔ عرش الہی کے نیچے پانی ہی پانی ہے، اور پانی کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا عرش ہی ہے جس سے اللہ تعالی سارے عالموں کا نظام چلاتے ہیں، یہ کنٹرول روم ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یدبر الامر الرحمن علی العرش استوى، تو اللہ رب العزت یہاں سے پورے عالموں کا نظام چلاتے ہیں۔ اس عرش الہی کے نیچے 99 حصے رحمت کے محفوظ فرما دیے، اور ایک حصہ رحمت کا وہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے لیے صرف 100 روپے رحمت کے، ان میں سے 99 روپے اللہ کے یہاں عرش الہی کے نیچے محفوظ، 1 روپے رحمت، 1 حصے رحمت وہ دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام میں معزز انسان، اور جتنے انسان ہیں ان تمام میں سب سے معزز امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ جو 1 روپیہ رحمت کا تھا اللہ نے اس دنیا کے لیے اس کے 100 حصے کر دیے، وہ اب کہیں پر گیا؟ پیسوں پہ تقسیم ہو گیا۔ پہلے وہ روپیوں پہ تقسیم ہوا تھا، اب وہ پیسوں پر تقسیم ہو گیا، تو 99 پیسے رحمت کے الگ کر دیے، 1 پیسے رحمت الگ کر دیا، اور یہ 99 پیسے رحمت کے اکیلے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے، اور 1 پیسہ جو رحمت کا بچا ہے وہ سارے عالم میں از آدم تا صبح قیامت
سارے انسانوں کو، جنات کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، ہر چیز کو مخلوق کے درمیان اس ایک پیسے کو تقسیم کر دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں روایت آ رہی ہے کہ ایک گھوڑی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے محسوس ہو کہ بچے کو کوئی تکلیف دینے والا آ رہا ہے، بھیڑیا اٹھانے آ رہا ہے، تو وہ گھوڑی اپنے بچے کی حفاظت کے لیے ایک دم اپنا پیر اس کے اوپر یوں اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اس کے دل میں گھوڑی کے جو یہ بات آئی ہے کہ اس نے اپنا پیر اس بچے کی نرمی کے لیے، حفاظت کے لیے اٹھایا ہے، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ یہ گھوڑی ایسے ہی پیر اٹھا رہی؟ اللہ نے جو وہ رحمت عطا فرمائی، وہ ایک پیسے رحمت کا اثر ہے جو گھوڑی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بچے کی نگرانی اور حفاظت کر۔ تو ہر چیز کے اندر ایک پیسے رحمت۔ آج دنیا میں جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنا تعلق کرتا ہے، ایک پیسے رحمت کا اثر ہے۔ جب ایک پیسے رحمت کا اثر یہ ہے تو پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو 99 پیسے رحمت کے عطا کیے گئے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہ جو ایک پیسے رحمت آپ کو عطا کیا گیا، اس رحمت کو لے کر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 99 قسم کی رحمتوں سے کتنا منسوب کر سکتے ہیں، کتنا ملا سکتے ہیں، اس کے لیے یہ ساری عبادتیں آپ کے لیے متعین کی گئی۔ یہ فرائض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، ان تمام کے ذریعے اپنے اس ایک بال برابر اثر رحمت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 جو پیسے رحمت ہیں ان سے قائم کر دینا، نسبتوں کو قائم کر لینا۔ جتنی نسبت اس رحمت کی آپ کی قائم ہو جائے گی، اتنا اللہ رب العزت کے وہ 99 جو روپے رحمت کے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بنیاد قرار دیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور چند منٹ اور آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب مؤمن آدمی اس ایمان کی آبیاری کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرتا ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اب اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، اللہ کی مخلوق کا صحیح استعمال ہے، قرآن کریم کے حقوق کا ادا کرنا ہے، نہ جانے کتنے وسائل اور ذرائع اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمائے۔ ان تمام ذرائع سے جتنے % نسبت ہو جائے گی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 99 رحمت کے پیسوں سے اتنے % اللہ رب العزت آپ کی کوتاہیوں کو معاف فرماتے چلے جائیں گے۔ وہی دوسرا عشرہ آئے گا، اسی رحمت کی بنیاد پر آپ کی کوتاہیاں معاف ہوں گی، اور جب کوتاہیاں معاف ہوں گی تو پھر تیسرا عشرہ آئے گا جب آپ دودھ کے دھلے ہو جائیں گے، سارے گناہ دوسرے عشرے میں اللہ نے معاف فرما دیے، تو تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ رحمت الہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو اور سارا حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ بالآخر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں طویل سجدہ فرمائیں گے۔ جب یہ 99 رحمت کے پیسے سجدے کے
अंदर रो रहे होंगे। अल्लाह की वो रहमतें जो रुपयों की शक्ल में 99 रहमतें अर्शे इलाही के नीचे हैं, वो जोश में आ जाएंगी। 99 रुपए रहमत, 99 पैसों रहमत से मिलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होगा, ए मोहम्मद मेरे हबीब सजदे से सर उठाओ, जो तुम कहोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। इमामुल अंबिया उठते ही क्या कहेंगे? या रब्बे उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरा नहीं मसला, मसला ये है मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। उम्मत में उन लोगों की मगफिरत की जाएगी कि जिन लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी रहमतों की ये निस्बतें जितने परसेंट कायम की होंगी, जिसकी ज्यादा निस्बत कायम होगी उसको पहले भेज दिया जाएगा, जिसकी कम निस्बत कायम होगी उसको बाद में भेजा जाएगा। इस तरह तरतीब और लाइन लगा दी जाएगी और फिर एक जमात खड़ी रह जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं देखकर अल्लाह से इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह ये तो बहुत सारे खड़े रह गए, ये तो बहुत खुश आइंद बात है कि ये चले गए, ये मेरे उम्मती बख्शे गए, ये तो इतने खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे हबीब ये इनको रहमतें दी थी, मगर इनकी रहमतों का रिश्ता आपकी रहमतों से कायम नहीं रह सका। इन्होंने अपना रिश्ता तोड़ लिया था, बदलू तब्दीला, इन्होंने अपने आप को अब आपके रंग में नहीं रंग के रखा, इन्होंने अपना रंग बदल लिया था। रसूल अकरम अलैहि सलातु वस्सलाम बावजूद इतनी मोहब्बतों के इरशाद फरमाएंगे, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए की, इतना रोया, इतने असबाब वसाइल तुम्हारे लिए छोड़े, इतने अल्लाह से मांग के असबाब तुम्हें दिए, फिर भी तुम मेरे ना हुए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुंह फेर लेंगे, इरशाद फरमाएंगे, सुहकन सुहकन, तुम्हारा बुरा हो, तुमने तो एक निस्बत भी बाकी नहीं रखी, कम से कम थोड़ी सी निस्बत तो बाकी रख लेते, उनकी मगफिरत भी नहीं होगी, उनकी बख्शिश भी नहीं होगी। आपने कुरान करीम में खोल के देखा होगा, मुहद्दिसीन एक लतीफा लिखते हैं कि अल्लाह के कितने नाम? 99, और अल्लाह के हबीब के कितने नाम? 99। कुरान करीम शुरू में खोलो 99 नाम अल्लाह के, आखिर में खोलो 99 नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और कुरान करीम में एक आयत है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे जिस्मों के अंदर मिसालें मौजूद हैं। देखो अपना हाथ को यूं करके देखो जैसे दुआ मांगते हैं, जरा उठाओ सब लोग अपना हाथ देखो जैसे दुआ मांगते हैं। अपना हाथ उठाकर देखो, दाएं हाथ के ऊपर लकीरें खींची हुई है, एक लकीर सीधी है और दो लकीरें जो बराबर में है वो ऊपर से मिली हुई है। हिंसा बंदा 1 और 8 दोनों को मिलाकर कितने बनते हैं? 18। और दूसरा बायां हाथ खोल कर देखो, इसी का उल्टा है, इधर से दो लकीरों का सरा मिला हुआ है, इधर से अलग है, ये बनता है 81। और ये दोनों मिलाकर कितने बनते हैं? 18 प्लस 81, ये बनते हैं 99। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, जब हम दुआ मांगते हैं तो इसी वसीले से मांगते हैं, या अल्लाह आपने 99 रहमतों से वाबस्ता हमें किया है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ऐ मेरे मौला इतनी निस्बतें कायम फरमा दे कि हम मुस्तहिक हो जाए उन 99 रहमतों के जो अर्श इलाही के नीचे रोजे कयामत के लिए आपने महफूज फरमाई है। मेरे भाइयों याद रखो, ये अशरे रहमत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें कब मुतवज्जे होंगी, कब आप मुस्तहिक होंगे? जब आपने फराइज से, सुन्नतों से, तिलावतों से, रोजों से आपने किस तरह अपने अंदर तकवा पैदा करना है, किस तरह आपको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बतें कायम करनी है। ये निस्बतें जितने परसेंट आपने हासिल कर लिए, बस इस अशरे का हक आपने अदा कर दिया। ये मनाना कैसे अल्लाह को, कायम निस्बतें कैसे करनी है रसूलुल्लाह से, वो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। एक है तहफ्फुज इन निस्बतों का, एक है दावत इन निस्बतों की। दावत तो
ہر ایک کا فریضہ ہے اور ہر ایک کر بھی سکتا ہے، لیکن تحفظ ان نسبتوں کا وہ یہ مدارس اسلامیہ کر پاتے ہیں۔ اس کے لیے تبحر ضروری ہے، علم اور قرآن کریم کی مہارت، رسول اکرم علیہ السلام کی حدیثوں کا تبحر اور ان کی مہارت ضروری ہے، جب جا کر تحفظ نتیجے میں آتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے اس عشر رحمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے گناہ اگلے عشرے میں معاف ہو اور آخری عشرے میں اللہ رب العزت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ لیتے ہوئے یہ رمضان المبارک مکمل ہو، اور ہر بار بار اللہ رب العزت اس طرح رمضان المبارک ہمیں عطا فرمائے اور رحمتوں کا مستحق اللہ رب العزت بنا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں میں سے بچا لے جن سے رسول اکرم بھی منہ موڑیں گے، ان امتیوں میں شامل فرما دے جو سابقین اولین ہوں گے، جو پہلے درجے میں اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔